اور خصوصی طور پر گورنر سندھ سے، مرتضیٰ وہاب صاحب سے اور مراد صاحب سے، وزیر اعلیٰ سے، تو برائے کرم متعلقہ اداروں کو حرکت میں لائیں اور اس بچے کے جو جس حالت میں ہے اس کو برآمد ہونا چاہیے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے والے 3 سال کے بچے کی تلاش کا کام روک دیا گیا۔ ریسکیو حکام کو ضلع انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن حکام کا انتظار۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھدائی کے لیے مشینری نہیں، کسی ادارے کی طرف سے مشینری نہیں ملی۔ شروع میں کام کرنے والی مشینری بھی چلی گئی۔ لاپتہ بچے کی والدہ بے حال۔ ابراہیم فیملی کے ہمراہ ڈپارٹمنٹل سٹور آیا تھا۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ شاپنگ کر کے نکلے تو بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ موٹر سائیکل مین ہول کے قریب پارک تھی۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا۔ مین ہول پر ڈھکنا نہیں تھا۔ دادا محمود الحسن نے بتایا کہ ابراہیم والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، ریسکیو کے کام سے مطمئن نہیں۔ نیپا چورنگی پر شہریوں کا احتجاج۔ نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک بند کر دی گئی۔ نیپا سے جامع کراچی اور گلشن چورنگی جانے والی سڑک بھی بند۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ انکوائری شروع کر دی ہے کہ مین ہول کا ڈھکن کیوں نہیں تھا۔ جس کی بھی غفلت ہوگی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریسکیو 1122 اور واٹر کارپوریشن کا عملہ موقع پر موجود ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کا دعویٰ ہے کہ ریسکیو ٹیمیں اور KMC عملہ موقع پر موجود ہے۔ واٹر کارپوریشن اور سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ بھی موجود ہے۔ آج سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 2 روپے کمی کے بعد 263 روپے 45 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 4 روپے 79 پیسے کمی کے بعد 279 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن سے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے، صوبے کے شہریوں کو کب تک بے یار و مددگار چھوڑیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا گورنر راج لگانے پر سنجیدہ غور کیا جا رہا ہے کیونکہ صوبے کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبے میں PTI نے پرفارم کیا ہے جبھی یہاں کے عوام 3 بار ووٹ دے کر تحریک انصاف کو حکومت میں لائے۔ گورننس کا سوال وفاق سے کیا جانا چاہیے جس کی کرپشن کی داستانیں IMF نے چھاپ دی ہیں۔ وفاق نے 5300 ارب کی کرپشن کی۔ خیبر پختونخوا نے وفاق سے واجب الادا رقم نہ ملنے کے باوجود دستیاب وسائل میں ایسی گورننس کی جس کے بل پر عوام اسے بار بار حکومت میں لائے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کا امکان، اقلیتوں کے حقوق کمیشن کا بل، پاکستان اینیمل کونسل کا بل بھی پیش کیے جانے کا امکان۔ موجودہ حالات میں اس اجلاس کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، خطے کی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو۔ برآمدات میں 5% اضافہ ہو گیا۔ IT کا شعبہ بھی بہترین پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا کانفرنس، کہا حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات پر پیش رفت بھی اہم ہے۔ ہم سب پاکستان فرسٹ کے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں داخل ہونے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ان افغان شہریوں کی تصاویر معلومات کے ساتھ جاری کر دیں۔ یہ افغان شہری قانون نافذ کرنے والے افسران پر فائرنگ، جنسی جرائم اور دہشت گردی کی سرگرمیوں جیسے سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس بات پر زور دیا کہ وہ افراد جو کہ عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں انہیں امریکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی جاری، جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے رفح شہر میں حملے۔ اسرائیلی افواج خان یونس میں گھر تباہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی گرفتاریاں جاری۔ دوسری جانب غزہ اسلامک یونیورسٹی میں 2 سال بعد پہلی بار باضابطہ کلاسز کا آغاز ہو گیا۔
جزوی طور پر بحال ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیواروں والی کلاسز میں شعبہ ادویات اور ہیلتھ سائنسز کے طلبہ کی واپسی۔ یونیورسٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر یونیورسٹی مکمل طور پر کھولنے کا کام جاری ہے۔ پوپ لیو کا اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل پر زور۔ ترکی سے لبنان جاتے ہوئے طیارے میں کہا کہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل دو ریاستی حل کو قبول نہیں کرتا، ہم دو ریاستی حل کو ہی اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل سمجھتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ کی اعلیٰ قیادت کئی سال سے دو ریاستی حل کی حمایت کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کئی برسوں سے جاری بدعنوانی کے مقدمے میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے معافی کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی اسرائیلی صدر سے نیتن یاہو کی معافی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف مقدمے کو سیاسی اور بلا جواز بھی قرار دیا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یار لیپڈ کا نیتن یاہو کو معافی نہ دینے کا مطالبہ، کہا جرم قبول کرنے اور سیاست چھوڑنے کے اعلان تک نیتن یاہو کو معافی نہ دی جائے۔ اسرائیلی شہریوں کا صدر کے گھر کے باہر مظاہرہ، مستعفی ہونے تک نیتن یاہو کو معافی نہ دینے کا مطالبہ۔ سری لنکا میں سمندری طوفان رتوا کے زیر اثر شدید بارشیں، سیلابی اور لینڈ سلائیڈنگ، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 334 ہو گئی، 400 افراد لاپتہ، 10 لاکھ سے زائد متاثر، 2 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے یوکرینی وفد کی فلوریڈا میں ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت کا ایک اور نتیجہ خیز سیشن کیا۔ یہ جنیوا مذاکرات اور رواں ہفتے کے باقیات کا تسلسل ہے، مگر ابھی مزید کام کرنا باقی ہے۔ یوکرینی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری رستم امروف کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ یوکرینی وفد کے سربراہ نے بھی بات چیت کو کامیاب قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف آج ماسکو جائیں گے۔ روسی صدر پوتن سے منگل کو بات چیت کا امکان ہے۔ فلوریڈا مذاکرات کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین روس ڈیل کا اچھا موقع ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج کا گزشتہ ہفتے کے دوران 40 سے زائد حماس جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ، کہا حماس جنگجو رفح میں سرنگوں کے خلاف آپریشن کے دوران مارے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی غزہ کی سرنگوں میں درجنوں حماس جنگجو موجود ہیں۔ سرنگوں کے اوپر کے علاقے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ جنوبی غزہ کے ٹنل نیٹ ورک میں موجود جنگجوؤں سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ حماس نے ثالث ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جنگجوؤں کو محفوظ راستے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔